اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل عملیات فرعان اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج صلاۃ الحاجات کے سلسلے میں ایک 2 رکعت نماز نفل کا ایک عمل پیش کرنے والا ہوں جو صلاۃ الحاجات کے لیے ہے، ہر قسم کی حاجت کے لیے ہے۔ دوستو، یہ عمل اگر آپ کرتے ہو، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ پوری ہوگی۔ صرف 2 رکعت نماز نفل آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنی ہے۔ تہجد کے وقت آپ یہ نماز حاجت پڑھیں گے اور اللہ کے حکم سے ہر قسم کی آپ کی جو جائز خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی۔ دوستو، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ابھی سے، پھر آپ کو بھول جاتا ہے تو پھر آگے چلتے ہیں ویڈیو میں۔ دوستو، تہجد کے وقت آپ نے اس نماز کو، اس صلاۃ الحاجات کو پڑھنا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھ لیں گے آپ، اس کے بعد آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ، میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کے لیے پڑھتا ہوں اور میری ایک حاجت ہے، میری ایک خواہش ہے، میں اس خواہش کی تکمیل کے لیے یہ 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ باقی نماز کی نیت جیسے ہوتی ہے آپ ویسے ہی کریں گے۔ تو یہ نیت آپ نے صلاۃ الحاجات کی کر لی، اس کے بعد آپ نماز شروع کر دی۔ پہلی جو رکعت ہے، پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ کافرون پڑھیں گے 10 مرتبہ۔ میں دوستوں لکھتا بھی جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پھر میں یہ دکھا سکوں اور آپ کے پاس ایک تحریری شکل بھی اس کی آ جائے۔ دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں گے اور یہ آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھی ہے، 10 مرتبہ پڑھی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے، لیکن اس کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی نماز مکمل کریں گے۔ نماز مکمل کر لیں۔ نماز جب مکمل ہو جائے آپ نے اٹھ کر بیٹھ جانا ہے، جیسے نماز سے اٹھ کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے سجدے میں چلے جانا ہے، یعنی اب آپ نماز کی حالت میں نہیں ہوں گے، آپ خالی ایک سجدہ کریں گے۔ سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں جا کے آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ 2 چیزیں آپ نے 10 مرتبہ سجدے میں پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سجدے سے اٹھ کر پھر بیٹھ جانا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور جو بھی آپ کی جائز خواہش ہے اس کا آپ اظہار کریں گے، باقاعدہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ میرا یہ کام ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ اٹکا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، کوئی دشمن داری کا معاملہ ہے، کوئی رشتہ داری کا معاملہ ہے، کوئی کیس کا معاملہ ہے، کوئی رزق روزی کی پرابلم آ رہی ہے، کسی بھی قسم کی گویا آپ کوئی جو پرابلم کو فیس کر رہے ہیں، جس پرابلم کو بھی فیس کر رہے ہیں، وہ پرابلم آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایسے رکھنی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے والد کے سامنے اپنی خواہش کو رکھتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چاہیے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، بلکتے ہوئے آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے
آپ کی وہ جو جائز خواہش ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ دوستو اب یہ ضروری نہیں کہ آپ نے پہلے دن یہ کیا اور پہلے دن ہی آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ آپ اس کو 2 دن کریں، 3 دن کریں، 7 دن کریں، 11 دن کریں، اور یہ عبادت بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کی نماز حاجت ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کی نماز حاجت ہو جائے گی اور آپ کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ بعض اوقات کوئی عبادت ایسی انسان کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس کے کرنے کا انداز پسند آ جاتا ہے، پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کل پھر کرے، یہ کل پھر کرے، یہ کل پھر کرے، اور ہم ایک ہی دفعہ ایک ہی دن کرنے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری خواہش پوری نہیں ہوئی یا ہماری حاجت پوری نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور طریقے سے پوری کرنا چاہتا ہے، یہ آپ اور ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر سمجھتا ہے۔ آپ یہ کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں، پورا بھروسہ رکھیں، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، اور ہمیں دکھ تکلیف یا خوشی یا غمی جو بھی ملتا ہے، جو بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی دینے والا اور سب کو دینے والا وہی ہے۔ جو ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، اس نے ہی دینا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، جلدی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔